حضرت جب وہ موت ہو گئی اور قبر میں جانے سے پہلے تک کا، قبر میں چھوڑنے سے پہلے تک کا وہ جو سارا تیاری کا سفر ہے، اس میں مردے کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے میں سمجھتا ہوں بات کا آغاز کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب آتے ہیں نا فرشتے تو مومن کے پاس جب آتے ہیں نا نفس مطمئنہ کے پاس تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ آؤ اب تمہارے رب سے ملاقات کا ٹائم آ گیا ہے، لیکن اس شان و شوکت کے ساتھ تم نے جانا کہ راضیتاً مرضیتاً تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ تم میرے نیک بندوں کا ساتھی بن کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یقیناً جب ایک مومن کا سفر آخری شروع ہوتا ہے نا تو یقیناً وہ اس انداز سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو ہم موت کہتے ہیں اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک جہاں سے جا رہا ہے اور اگلے جہاں میں جنم لے رہا ہے۔ وہ انتقال ہے ایک جہاں سے اگلے جہاں کا۔ وہ برزخ کا جو ابھی قبر کی بات ہم کریں گے وہ یہ برزخ کا دور ہے، یہ آخرت کا دور نہیں ہے۔ ابھی عالم آخرت وہ برپا نہیں ہوا، یہ برزخ کا ہے۔ قبر تک کا صرف ذکر ابھی کریں کہ اگر وہ مردہ ہے، مر گیا ہے، وہ انتقال کر گیا ہے تو قبر تک کے راستے میں اس کو غسل بھی ہونا ہے، اس کو کفن دفن بھی ہونا ہے، اس کے جسم کو ہاتھ بھی لگانا ہے، اس پہ پانی بھی ڈالنا ہے۔ کیا یہ احساسات موجود ہیں؟ یہ عام انسانوں کے لیے ہے، عام انسانوں کے لیے، لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہیں نا جن کو ہم شہید کہتے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے خود فرمایا، نبی پاک نے اس کی تعلیمات کو خود واضح کر دیا۔ ایک تو یہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ایک تو تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا، حالانکہ وہ عام انسانوں کی طرح وہ بھی چلے گئے، لیکن کہا کہ اب ان کا اعزاز یہ ہے، ان کا شرف اور مقام یہ ہے کہ ان کو تم نے مردہ یا میت نہیں کہنا۔ ان کی جو زندگی ہے وہ ایسی زندگی ہے، اگرچہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن ان کی عزت اور ان کی ناموس اور ان کی بزرگی کا یہ تقاضا ہے کہ ان کو تم نے ایک الگ ان کی شان سمجھنی ہے، ایک الگ ان کا مقام اور مجھے صحابی یاد آ گئی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں شہید ہوں اور میرے جسم کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی نہ کی جائے، یعنی کہ اس کو تذلیل نہ کیا جائے۔ تو لوگوں نے، صحابہ نے اس کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور پھر واپس آیا، لیکن جب صحابہ نے ڈھونڈا ان کو تو وہ موجود نہیں تھے۔ واحد صحابی جن کی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے حنظلہ کو دیکھا، انہو ینغمس فی انہار الجنہ، میں نے اس کو جنت کی نہروں میں غسل کرتے ہوئے دیکھا، غوطے لگاتے ہوئے دیکھا۔ تو پتہ چلا کہ انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان جہاد سنا تھا نا تو ابھی وہ جنبی حالت میں تھے، غسل ان پہ فرض تھا، لیکن شوق جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبے میں وہ سارا کچھ بھول کر میدان جہاد میں قبر تک جاتے ہوئے آپ کے خیال میں ایک عام آدمی کے ساتھ، اب تو صحابہ کی بات کریں، ایک عام آدمی کے ساتھ جو گزر رہی ہوتی ہے وہ احساس ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، یہ جو موت ہے نا اور یہ مرحلہ موت جو روح کا جسم سے جدا ہونا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے 6666 آیات کے اندر 160 مرتبہ لفظ موت کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 150 مرتبہ قتل آیا ہے، اور پھر 68 مرتبہ حلق اور 14 مرتبہ ہلاک ہونا اور 14 مرتبہ وفا۔ اتنا جو ہے نا اس پروسیس کے متعلق اللہ رب العزت نے ایکسپلین کیا ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے پہلی بات نمبر 1 بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے، اتنا سمپل بھی نہیں ہے، مطلب وہ خوف و رجا کی کیفیت ہونی چاہیے اور ہے بھی، اور ہونی بھی چاہیے۔ اس وقت اس دنیا میں آج بھی 2023 کے اندر، آج کے دن بھی ہم لوگ آلریڈی پیرلل 2 زندگیاں جی رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں خواب کی زندگی اور حقیقت کی زندگی۔ لیکن ان دونوں کے درمیان ہوتا کیا ہے کہ کبھی خواب حقیقت ہوتا ہے، کبھی حقیقت خواب ہوتی ہے۔ میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں، میں ابھی کربلا سے نجف کے ذریعے آیا ہوں۔ کربلا اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، درست، وہاں پر اس وقت لوگ موجود ہیں، دنیا ہے، زندگی ہے، حقیقت ہے، لیکن میرے لیے اس وقت خواب ہے، حالانکہ میں ہو کر آیا ہوں۔ جب میں تھا اس وقت وہ حقیقت تھی، اب میں نہیں ہوں، اب خواب ہے۔ اب یہ حقیقت ہے، اب یہ حقیقت ہے، لیکن میں نے یہاں سے باہر نکلنا تو یہ خواب یہ بھی خواب ہو جائے گا۔ تو 2 زندگیاں ہیں نا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے جو رات کو ہم سوتے ہیں اور جو جاگتے ہیں، اب ہم اٹھ کر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، لیکن موت میں اس میں فرق یہ ہے
کہ جب موت آئے گی نا تو اس وقت اسی دنیا کو پرماننٹلی کہیں گے میں نے خواب دیکھا. وہ پھر یہ خواب ہو جائے گی، وہ حقیقت ہو جائے گی. نمبر 1 ٹھیک ہوگی بات. اچھا اب کیا ہے کہ یہاں پر ٹیمپریرلی ہے، تو یہ دونوں ورڈ تو وہ آلریڈی چل رہے ہیں. عالم برزخ جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے، ٹھیک، لیکن میرے لیے اس کی دیوار ایسی ہے، میرے پاس ملٹیپل ویزا ہے کہ میں جب چاہتا ہوں جاتا ہوں، کبھی آتا ہوں، کبھی جاتا ہوں. جب دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس موت میں سے نکالنا. بالکل. اور جس دن جو ہے نا وہ میری ایکسس ڈینائی ہو جائے گی نا کہ میں نے جانا ہے واپس نہیں آنے دینا. اچھا اب یہ پرماننٹ جانے کا پروسیس جو ہے وہ چونکہ روح کو پرماننٹلی نکالنا ہے تو بہت ہی خطرناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ یہ ہے، اب اس میں بھی آ کر جو ہے نا 2 باتیں ہوں گی. نمبر 1 انسان، امام علی علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا تو امام نے کہا چلتے ہیں جا کے اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ جس نے اس پروسیس کو طے کیا ہو. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ بتا بھی کیسا تھا، اس نے کہا یہ سوال نہ کیا ہوتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی ہے. کہا کہ میں جو ہے نا لیٹا ہوا تھا، بیماری کی حالت میں سو رہا تھا، تو یکدم میری برزخی آنکھ کھل گئی. تیسری آنکھ کھل گئی. تیسری آنکھ، برزخی آنکھ. ٹھیک. اب برزخی آنکھ کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو جسم مادی ہے نا، اس کا سسٹم جو ہے وہ جیم ہو جاتا ہے. ٹھیک. فنکشن ختم. ٹھیک. اچھا لیکن جب فنکشن ختم ہوتا ہے تو وہ چراغ کو بجھتے بھی تو تھوڑی دیر لگتی ہے نا، تو وہ پروسیس ہوتا ہے. جب سسٹم جام ہو گیا، اب برزخی آنکھ کھل گئی. اگر وہ فرشتہ انسان مومن ہے، خوبصورت ہے، بشارت لے کر آیا ہے، اس کو جو ہے نا بہشت نظر آ رہی ہے اور اس کے اپنے لواحقین نظر آ رہے ہیں وہاں پر، میرے والد صاحب، میری والدہ، دادا دادی جو ہے نا دیکھ کر، تو میں خوش ہو رہا ہوں. اس کی شدت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے نا، اتنی روحانی شدت ہوتی ہے کہ اس کے اثرات جسم پر رہ جاتے ہیں. جیسے صبح اٹھ کر خواب کے اندر شدت ایسی ہوتی ہے کہ بعض کو جب آپ اٹھتے ہیں نا تو نکلتے آپ رو رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں وقتی طور پر نا. اچھا لیکن دوسری طرف وہ بھی ہے، اگر وہ گناہگار ہوگا تو اتنی شدت ہوگی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے یوں لگا کہ فرشتے نے جو ہے نا میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور چھری سے کاٹنا شروع کیا. کہا میں چیخ رہا تھا، لیکن چونکہ برزخی آنکھ کھل چکی اور یہ سسٹم جیم ہو چکا ہوا ہے تو اب زبان سے نہ وہ بیان کر سکتا ہے، نہ وہ اظہار کر سکتا ہے، نہ آواز دے سکتا ہے، نہ وہ آواز. وہ چیخ رہا ہے لیکن اس کی چیخیں روحانی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وبا پڑنا. تو اب وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کو درد ہو رہی ہے، لیکن اور وہی ہوتا ہے کہ اگر اس کی شدت اتنی ہوگی تو مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر اس کے اثرات تھوڑے سے بچ جائیں گے. لیکن جب یہ پروسیس ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب 2 نمبر 1 جب وہ پریشان ہوتا روتا ہے، اب رونا بھی اس کا روحانی ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے گے. وہ چیخ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے. ملائکہ آتے ہیں اس کے پاس، کہتے ہیں کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں چیختے ہو، کیوں چلاتے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ یہاں پر جو ہے نا میرے لواحقین ہیں. جو مومن ہوگا، جو کافر ہوگا اس کو تو مال کی ہوگی نا، اور اس کے لیے بھی مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں اس کے سامنے لائی جائیں گی: اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کے اعمال. تو سب سے پہلے اس کے جو ہے نا وہ مال کو لایا جائے گا. تو وہ کہے گا مال سے، ساری زندگی تجھے کمانے کے لیے میں نے محنت کی، تجھے بچانے کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، لوگوں کو تانے سننے، تجھے سینے سے لگا کے رکھا، بینک میں چھپا کے رکھا، اپنی اولاد تک کو نہیں بتایا میرے ریئل ایسٹس کیا ہیں. مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات بندوں کے نہ بیویوں کو پتا ہوتا تو یہ مال ہی ہے نا. تو اس وقت وہ کہے گا، مال سے کہے گا کیا کروں؟ تو وہ کہے گا کہ مال کیا کہے گا کہ دیکھو صاحب، آپ ہمارے صاحب تھے، سب کچھ تھے، اب ہم سے صرف اتنی توقع رکھو کہ بہترین کفن دے کے تمہیں جو ہے نا قبر تک پہنچائیں گے. بس کفن جو ہے نا ہمارے ذمہ،